ہم فرشتے نہیں بن سکتے. ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے پر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق ہے بہت. جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں. تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے. 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا. تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا. اسے پتا ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا. تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے تولوں گا تو 51 جھک جائیں گے نا، 50 معاف. مثال دے رہا ہوں. ہمارے علاقے میں ایک ذمہ دار تھے، وہ ذکر بھی بہت کرتے تھے، گالیاں بھی بہت دیتے. ادھر سبحان اللہ تیرے فلانے الحمدللہ کے ساتھ ایک پھکڑ تولتے تھے. ساری زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے. جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے. خود انہوں نے یہ پوچھ رہا ہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے، تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گئی. اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن مانگی ہی نہیں. اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو. اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں، اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں. کیا پتا میرا رب میرے کہنے کے طفیل میرے نہ کرنے کو معاف کر دے. بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے. تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، مجھے آیت. لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں، کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا، لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے. تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا، کرتے رہنا. اس سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے دین وجود میں آتا ہے. دین کے 2 حصے ہیں، ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے. پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو. رمضان کے روزے ہیں، اللہ پھر رزق زیادہ دے دے، حج کرو زکوٰۃ دو. لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کثرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے. درمیان نہ چل، درمیان نہ چل. اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے، مات نہیں، ایسا نہ کر. تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے. سارا دن مصلی پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو باہر جاتا کہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے. دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات ہے، آپس کی معاشرت ہے. دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے، عبادت سے نہیں. عبادات سے نہیں. عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مصلی پر گھر کے اندر ہے، روزہ اندر کی چیز ہے، حج بیت اللہ میں ہے، زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے. تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق. یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایو اور الاسلام اوثق، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد،
یا رسول اللہ جہاد، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد، تو آپ نے کہا وحسن وما هو به، ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی الصلاۃ، نماز، تو آپ نے کہا ہاں وحسنۃ وما هي بها، نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے مضبوط نہیں۔ انہوں نے کہا جی الحج، حج، تو آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ پھر صحابہ نے کہا جی روزہ، آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا۔ ہر آدمی نمازی بن چکا ہے، ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے، ہر آدمی مالدار زکات دینے والا بن چکا ہے، اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے۔ اب آپ ان کو اخلاق پہ لانا چاہتے ہیں، چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے۔ اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر کے ساتھ، بنی الاسلام علی خمس، تو بنیا کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے، تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے نا، ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں، چھت ڈالنی ہے، جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد کہلائے گی۔ تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی، اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے۔ چھت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں، تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں، اوپر لا رہے ہیں۔ تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا، نماز، روزہ، جہاد، حج، لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں، تو آپ نے فرمایا ان اوثق عرى الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے، اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ تو بھائیو، یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے، اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی، اب چھت بتا رہا ہوں، وہ ہیں اچھے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو، میں نے ابھی بتایا۔ تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانہ چلو، لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے نبی ذرا اتنا نرم نہ ہو، تھوڑا سا سختی دکھا، آنکھیں دکھا، تھوڑا شوشاں کر۔ تو میرے رب نے کیا کہا؟ واہ، میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے، آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی۔ نماز کو کہا معتدل، اعتدال، دعوت کو کہا اعتدال، اور اخلاق کو کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم، اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے، نون، پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے، والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آ رہی، وانک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی، تیرے اخلاق بڑے عالی شان ہیں۔ یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے عالی ہیں، انک لعلی، علا کا یہاں بہت عظیم الشان کردار ہے۔ علا یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی، جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے ہیں، اور تو ان پہ سوار ہو چکا ہے، تو ان پہ چھا چکا ہے۔ علا چھا جانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 قسم ہیں، 360 قسم،
360 صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق. کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ افی منہا شیء, ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا, کوئی کمی کوئی پورے. یہ آپ نے اور کسی کو نہیں کہا, صرف آپ نے یہ ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تیرے اندر پورے اخلاق 360. تو بھائیو, آپس کی محبت اور اچھے اخلاق یہ اسلام کا سب سے چوٹی کا سبق ہے, سب سے اعلیٰ درجے کا سبق. اب ایک حدیث میں جو حدیث جبریل کہلاتی ہے, وہ انسانی شکل میں آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ اسلام ہے. یہی سوال اب آخری حج کا موقع آ چکا ہے, اب اسلام 9 سال آگے 10 سال آگے جا چکا ہے اور اس کی شکل مکمل ہو چکی ہے. تو عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری حج کے موقع پر آپ سے ملتے ہیں اور آ کر یہ آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام. سوال ایک ہے, مل اسلام. شروع میں مدینے کے داخلے کے شروع میں جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. اب یہی سوال 10 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد عمر بن عبسہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ تو اب جواب سنو. آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام, میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا. کسی سے میٹھا بول بولنا کتنا عظیم ہے میرے نبی کی, میرے اللہ کی بارگاہ میں, کہ آپ نے فرمایا ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ. تو اگر کسی مسلمان کو ہنس کے مل لے تو یہ بھی تیرے لیے صدقے کا ثواب, صدقہ لکھا جائے گا. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کو ماننا, فرشتوں کو ماننا, نبیوں کو ماننا, کتابوں کو ماننا, تقدیر کو ماننا, موت کے بعد کی زندگی کا اقرار کرنا. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت, یہ ہے ابتدائی جواب. اب یہی سوال عمر بن عبسہ کرتے ہیں 9 سال کے بعد, یا رسول اللہ مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ, صبر کرنا, معاف کرنا. سوال ایک ہے, جواب 2 ہیں. کیوں کہ جگہ اور نوعیت بدل چکی ہے. ابتدائے اسلام ہے تو عبادات بتائی جا رہی ہیں, انتہائی اسلام ہے تو اخلاق بتائے جا رہے ہیں. کہ اے عمر, ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا, معاف کرنا, صبر کرنا, معاف کرنا. ہر نہ جنت ہوتی نہ دوزخ, تو بھی یہ شراب کی زندگی, یہ موسیقی کی زندگی, یہ زنا کی زندگی انسانیت کے ماتھے پر داغ ہے. انسان ہو کر یہ کام اس کی شرافت سے بعید ہے, اس کی غیرت سے بعید ہے, اس کی عزت سے بعید ہے. ہم انسانیت سے گر گئے, مغرب کے پیچھے چلے. مغرب میں تو اندھیرا چھا جاتا ہے, سورج بھی مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے. پتہ نہیں ہم مغرب میں کیا بلندیاں ڈھونڈنا چاہتے ہیں. شکست خوردہ ذہن سے نکلو, شکست خوردہ ذہن سے نکلو. ایسا نہ ہو کہ زندگی کی شام ہو جائے اور لوٹنے کا وقت ہاتھ سے نکل جائے. پھر کہنے والا کہہ رہا ہو جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں, بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. ڈوبتا ہوا سورج مغرب میں ڈوبتا ہے, ابھرتا ہوا سورج مشرق سے نکلتا ہے اور اعلان کرتا ہے روشنیوں کی جگہ مشرق ہے, اندھیروں کی جگہ مغرب ہے. ہمارا بیت اللہ مشرق وسطی, مڈل ایسٹ, ایسٹ کے درمیان میں ہمارا بیت اللہ, ہمارا قبلہ بیت اللہ کے, ہمارا قبلہ, ہمارا بیت اللہ, ہمارا مکہ, ہمارا مدینہ, ہمارا بیت المقدس, سارے کا سارا مشرق کے دل میں اللہ نے بنایا, مشرق کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بنایا. میرے بھائیو, روشنیوں کی تلاش میں ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ. وہ ہائے آپ نے کہا تھا انصار میرے بعد تمہارا حق مارا جائے گا, کیا کرو گے؟
कहा जी हम अपना हक लेंगे। कहा नहीं, तुम सब्र करना, हौज कौसर पे आना, मैं अल्लाह से सारी कमी पूरी करवा दूंगा। तो तुम सब्र कर जाओ, पी जाओ, माफ करो, दरगुजर करो। मेरे रब की कसम, जिसका हक मारा गया और वो सह गया और पी गया और जुल्म बर्दाश्त कर गया, और जो कौसर होगा और मेरा नबी होगा और तेरा हाथ होगा और तेरा हाथ पकड़ के गले से लगाएगा, कहेगा हाँ अब मैं तुझे अपने अल्लाह से हो रही थी। तो हमने वो कागज की सफ़ें बिछाई, तेजी के साथ एक गाड़ी आकर रुकी, एक नौजवान बाहर निकला, सबसे गर्म जोशी से मिला, कहने लगा मैंने नमाज पढ़नी है। हमने कहा वजू कर लें, कहने लगा मुझे वजू नहीं आता, नमाज भी नहीं आती, कभी पढ़ी का जिंदगी में आज तक नहीं पढ़ी। नाम क्या है? इस्माइल। कहाँ रहते हो? ग्लासगो। कहाँ के हो? कराची का। 2 साल का था यहाँ आ गया था, आज तक ना नमाज पढ़ी है ना आती है, ना वजू किया है ना आता है। तुम्हें देख के मुझे कुछ होने लगा। वो करीब से उसकी गाड़ी गुजर, हम फुटपाथ सड़क पर ही खड़े थे, थोड़ा सा हट गए, कि तुम्हें देख के मुझे कुछ होने लगा, मैं रह नहीं सका, मुझे अपने साथ खड़ा कर लो, मुझे कुछ नहीं आता। मैं भूल नहीं सकता उस नौजवान को, उसने हमारे साथ नमाज पढ़ी, ना वुज़ू ना उसे आता है। हमने कहा खड़ा हो जा बच्चा, वो खड़ा हुआ, हमारे साथ सजदे रुकू कर, फिर हम सब से गर्म जोशी से हाथ मिला, फिर उसने गाड़ी मोड़ी, हाथ ऐसे कर रहा है, उसने गाड़ी को मोड़ा हाथ यूं, जब उसकी गाड़ी टर्न ले रही थी तो उसका हाथ आज तक किस तरह हिलता हुआ मैं देख रहा हूँ। ये ईमान है, ये ईमान है। क्या हैरत की बात है कि पेरिस में लड़कियां जुलूस निकालें कि हमने हिजाब ओढ़ना है, डिफेंस की लड़की कहे कि मैंने सर से दुपट्टा उतारना है, और पेरिस की लड़की कहे मैंने हिजाब ओढ़ना है। ये इनकलाब नहीं तो और क्या है, ये ईमान नहीं तो और क्या है। हाँ, सुबह होने वाली है, करीब है, तौबा कर लो, अल्लाह को मना लो, और ये तबलीग के काम को अपना काम बना लो। दुनिया भी अल्लाह बनाएगा, आखिरत भी अल्लाह बनाएगा। ये दुनिया में एक ही तो इस वक्त नजात का हमें एक पैगाम मिल रहा है, हर किस्म की फिरका वारियत से, नफरतों से, सियासत से, हर आलाइश से पाक होकर एक पैगाम मिल रहा है। पैगाम सच्चा है, हमें न परखना हम खोटे हैं, हमें न परखना। मैंने 1.5-2 घंटे बात की है, बात परख लो, सच्ची है ले लो, गलत है दीवार पे मार दो। मुझे परखोगे तो मेरे अंदर हजारों ऐप पाओगे। जो कहता है मैं बुरा वो ही तो अच्छा पढ़े, ये आप चाहते हो? वो कुछ नेकी तो करने दो उसको, पता नहीं कौन सा सजदा अल्लाह को पसंद आए और उसकी तौबा पक्की हो जाए। एक नेकी की वजह से क्या पता अल्लाह पाक की रहमत मुतवज्जह हो और उसको सारी जिंदगी की तौबा नसीब हो जाए। तो ये अजब में यार बना हुआ है। क्या फायदा तेरी तबलीग का, क्या फायदा तेरी नमाज का, तेरे हज का क्या फायदा? तेरा तो रिज़्क़ हराम है। ओ भाई जाने दो, पता नहीं किस तवाफ के चक्कर में अल्लाह की रहमत मुतवज्जह हो जाए और ताइब होके वापस आए। अल्लाह का फजल है, लाखों लोग तौबा करके आते हैं। अगर से सारा मजमा एक जैसा नहीं होता, लेकिन अब भी हज ऐसा अमल है कि लाखों इंसान तौबा करके वापस आते हैं और उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। तो अगर एक गुनाह हो रहा है तो कोई नेकी भी तो हो। मेरा एक दोस्त था, हम गवर्नमेंट कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे। मुझे कोई 22 साल के बाद मिला, अचानक इस्लामाबाद में मुलाकात हो गई। बड़ा एथलीट था, मरी से दौड़ता था, इस्लामाबाद तक दौड़ता चला आता था। गोरों से सोबत की वजह से हर ऐब उसमें आ गया था। तो मिलते मैंने उसका चिल्ला लगवाया। चिल्ला लगने के बाद उसके सारे गुनाह छूट गए, एक शराब रह गई थी। कभी पीता था, कभी छोड़ देता। जब गोरों के साथ बैठता पीना शुरू कर देता, जब उनको छोड़ता फिर छोड़ देता। लेकिन उसकी नमाज पक्की हो गई, रोजा पक्का हो गया, बाकी हर ऐब उससे छूट गया। तो मैं कहता यार ये भी छोड़ दे, कहता बस छूट ही जाएगी भाई बारिक, कितना कुछ मैं छोड़ चुका हूँ, ये भी छूट जाएगी। देखो मैं नमाज नहीं छोड़ता हूँ, अब मैं 2000 में पक्की तौबा करूंगा, हज भी करूंगा, 4 महीने भी लगाऊंगा और पक्की तौबा करूंगा। तो मैंने कहा दीवाने तेरे पास गारंटी है 2000 तक? नहीं 2000 तक नहीं मरता। वो 96 में एक्सीडेंट में मर गया।
لیکن مغرب کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز سے پہلے راستے میں ایک بس اس کی گاڑی پر چڑھ گئی اور وہ اللہ کے حاضر ہو گیا. تو مجھ سے کہنے لگا کہ ایک دفعہ میں نشے میں پڑا ہوا تھا تو مجھے پولیس والے اٹھا کے, سارے اسلام آباد کے تھانے وہ اس کو جانتے تھے, پولیس والے حوالات میں لے گئے. صبح آنکھ کھلی تو میں نے سپاہی سے کہا لوٹا اوکھا سا سوال ہے جو لوگوں کے دلوں میں ایسا فٹ ہے کہ اس سے باہر نہ سننا چاہتے ہیں نہ سوچنا چاہتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جب گناہ ہو تو نیکی بھی کر لو. یہ مت کہنا کہ گناہ کرتے ہیں نیکی کا کیا فائدہ, نیکی کا کیا فائدہ. کو سجدہ دے دیا کرو, پتہ نہیں کون سا آنسو اللہ کو پسند آ جائے. تو بھائی توبہ پکی ہو گئی نا سارے بھائیوں کی. اب بھائی 4 مہینے چلا کون لگائے گا, ذرا کھڑا ہو کے بتا دے. نام نہیں لکھتے, کھڑا ہو کے بتا دے بھائی, کھڑا ہو کے بتا دے, کھڑا ہو کے بتا دے بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ. اللہ قبول فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے یا اللہ مجرم, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی نیکی ہے تیرے پاس, کوئی ہے؟ کہے گا یا اللہ بس ایک ہے. کا کیا؟ کا جن کو دینا ہوتا تھا ان کو تنگ نہیں کرتا تھا, وعدے پر دیتا تھا. جن سے لینا ہوتا تھا جب وہ نہیں دیتے تھے تو ان کو بھی تنگ نہیں کرتا تھا, صبر کر لیتا تھا. جب دیتے تھے لے لیتا تھا, ان کو خوار نہیں کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بڑا اچھا آدمی, تو میرے بندوں کے ساتھ اچھا کرتا رہا, آج میں تیرے ساتھ اچھا کرتا ہوں. جا, میں نے تیرے سارے معاف کیے, چل جنت, جا جنت میں چلا جا.